اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 53 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیوں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کے ساتھ اترا تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ پر جانا بغرض کتاب وحی الہی کے تھا، اور وحی الہی کا منشا انسانی ہدایت یعنی قوم اسرائیل کی صحیح رہنمائی کرنا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب بصورت کتاب شدہ تختیاں دی گئی، جس کی کتابت خود موسیٰ علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ اس جگہ تورات کو فرقان کہا گیا ہے، اور قرآن کریم میں جنگ بدر کو فرقان کہا گیا ہے، اور ایک جگہ قرآن کریم کو بھی فرقان کا لقب دیا گیا ہے، سورۃ الفرقان۔ یعنی مومن کو جو نور حق و باطل میں فرق کرنے کا دیا جاتا ہے، اسے بھی فرقان کہا گیا ہے، اور ان سب معنوں میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرقان دینے سے یہ سب معنوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں فرقان سے مراد بنی اسرائیل کے دشمنوں کی تباہی کی خبر معجزانہ طور پر دینا ہو سکتا ہے۔ فرقان تورات کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور وہ نور بھی ہو سکتا ہے جس سے انبیاء علیہم السلام حق و باطل میں فرق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسری جگہ بنی اسرائیل کے دریا سے عبور ہونے کے بعد ان کی ایک گمراہی کا ذکر اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار اتر گئے اور آگے چلتے رہے تو وہاں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کے بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بہت افسوس ہے کہ تم تو بالکل ایک جاہل قوم ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ پر چل رہے ہیں بلا شبہ وہ تو تباہ ہونے والا طریقہ ہے، اور انہوں نے جو یہ عمل اختیار کیا ہے وہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ مصری بت پرستی سے مالوف ہو چکے تھے، اس لیے سینا کے بت خانے دیکھ کر ان کی خواہش بھی جاگ گئی کہ ان کی پرستش کے لیے بھی ایک ایسا ہی مقام ضرور ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خواہشوں کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا کی قوموں پر فضیلت عنایت کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں کہ میں تو کوہ طور پر جا رہا ہوں، تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو، اور دیکھو سب کام اچھی طرح انجام دینا اور خرابی کی راہ سے بچنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت کی میعاد پوری کرنے کے لیے کوہ طور پر آئے تو ان کو اپنے رب کی طرف سے ایک آواز دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے ہی بے اختیار ہو کر پکار اٹھے
کہ اے میرے رب مجھے اپنا جمال دکھا۔ حکم ہوا تو مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے، یعنی کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اس پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھا، اگر یہ تجلی حق تو دیکھ سکا تو پھر بات کرنا۔ پھر جب اس کے رب کی قدرت نے نمود کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے اے میرے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ پیش کرتا ہوں، اور میں ان میں پہلا شخص ہوں جو مشاہدہ الہی کی کبھی اپیل نہ کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا جمال کون دیکھ سکتا ہے، تیری ہم کلامی کا شرف ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ الواح لکھوائی گئیں جو وہ قوم کی طرف لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا معجزہ ملا وہ قرآن پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام وحی کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارتے، آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بس بات کیا ہے کہ یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب جو تورات تھی یہ ان کو اس واقعہ کے بعد ملی، یعنی کہ سمندر پار کرنے کے بعد، فرعون کی تباہی کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے بعد ما اہلکنا القرون الاولی، یعنی ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لعلکم تہتدون، نصیحت حاصل کریں۔ اگر کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کتاب کا پھر کوئی اس کے لیے فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔